نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، یہ دور فتنوں کا دور ہے اور اس وقت اسلام کے اوپر بھی الغار ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر بھی الغار ہو رہی ہے، اہل سنت پر بھی الغار ہو رہی ہے، ہر طرف سے ہم پر حملے جاری ہیں اور مسلمان بے شمار سازشوں کا شکار ہیں. ابھی آپ جانتے ہیں کہ ارتداد کا فتنہ اور توہین رسالت کا فتنہ عروج پر ہے. اس قدر یہ فتنے ہیں کہ ہماری زندگی احتجاج میں گزرتی رہتی ہے اور اب توہین رسالت کا ارتکاب باقاعدہ منظم سازش کے طور پہ کیا جا رہا ہے. پہلے توہین رسالت کا ارتکاب افراد کیا کرتے تھے، اب حال یہ ہے کہ اجتماعی طور پر توہین رسالت کا ارتکاب ہو رہا ہے. نرسنگانند اور وسیم رضوی جیسے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. یہ جو توہین رسالت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے بلکہ منظم سازش کے طور پر جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ باقاعدہ کتاب لکھ رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح سے پریس کانفرنس لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بکواس کی جا رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اب ہم اس فتنے کا ٹھوس اور مضبوط جواب دیں گے، علمی جواب، فکری جواب، اور ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو کچھ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بکواس کی جا رہی ہے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، اور یہ بولنے والے انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے. بغیر مطالعہ کیے ہوئے، بغیر پڑھے ہوئے اسلام کو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اسلام امن کا مذہب ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تشدد کا مذہب ہے، اسلام صرف جو ہے وہ مار دھاڑ کا مذہب ہے، تلوار کا مذہب ہے، خون ریزی کا مذہب ہے، فتنہ اور فساد کا مذہب ہے. اسلام کے ماننے والے جو ہے وہ دنیا میں خون ریزی کر رہے ہیں اور پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہی تعلیم دی ہے. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس کی بنیاد پر مسلمان دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یہ بے بنیاد الزامات ہیں. اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام پیس کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے. اسلام کسی کے اوپر ظلم، انسان تو انسان، کسی جانور کے اوپر بھی ظلم کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ آپ نے چونٹی پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا ہے. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، تعلیم رحمت، جس میں رواداری ہے، جس میں اخلاق ہے، جس میں نرمی ہے، جس میں امن ہے، جس میں آشتی ہے، جس میں پیس ہے، اس تعلیم کو ہم جو ہے وہ منظم طور پر جو ہے وہ عام کریں گے. میڈیا کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے
ہم ان تمام اعتراضات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ جو آج نرسنگانند اور وسیم رضوی جیسے افراد کی طرف سے پیغمبر اسلام اور اہل اسلام کے اوپر جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور دوسری طرف اہل سنت پر بھی جو ہے وہ یلغار ہے. سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر باقاعدہ ایک جنگ جاری ہے اہل حق کی اور اہل باطل کی. جو نئے نئے فرقے ہیں جن کا ماضی میں کوئی وجود نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا، 2 صدی قبل تک ان کا کوئی وجود نہیں تھا، آج وہ بھی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہے ہیں اور وہ اہل سنت کا رد کر رہے ہیں. اس طرح کے بے شمار فتنے ہیں، بے شمار افراد ہیں جو اٹیک کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت پر، ہمارے عقائد پر، ہمارے نظریات پر، ہماری جماعت پر. اسی میں سے ایک پاکستان کا محمد علی مرزا ہے. یہ کوئی عالم دین نہیں ہے اور اس نے کوئی درس نظامی کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہے. اردو خواں ہے، صرف اردو کی چند کتابوں کا ترجمہ لے کے بیٹھ گیا ہے، قرآن اور حدیث کی زبان بھی نہیں جانتا ہے، لیکن یہ بیٹھ کر اہل سنت کے اوپر اعتراضات کر رہا ہے. کبھی علم غیب کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کبھی حاضر و ناظر کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کبھی توسل کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کبھی حیات النبی کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کبھی استغاثے کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، کبھی نداء یا رسول اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، کبھی اہل سنت و جماعت کے معمولات پر اعتراض کر رہا ہے. حال یہ ہے اعتراض کا کہ علامہ جلال الدین سیوطی جیسی عظیم شخصیت کو بھی یہ نہیں چھوڑتا ہے. امام احمد رضا کے اوپر اعتراضات، بہت سارے بزرگوں کے اوپر اعتراضات، غریب نواز اور داتا علی حجویری جیسی شخصیتوں کو تو ایسا کہتا ہے کون بزرگ، کون بزرگ. اس طرح سے معاذ اللہ وہ لب و لہجہ استعمال کر رہا ہے اکابرین امت کے بارے میں. تو مرزا ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے اور اب اس کے فتنے کا جواب انشاءاللہ العزیز ہم دیں گے. اہل سنت اطمینان رکھیں، مرزا کے ہر اعتراض کا جواب دیا جائے گا. علم غیب، حاضر و ناظر، وسیلہ، استعانت، استغاثہ، نداء یا رسول اللہ، حیات النبی، مقام مصطفیٰ، ان تمام عقائد کا ثبوت قرآن اور حدیث سے دیا جائے گا انشاءاللہ. ہمارا کوئی بھی عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے، ہر عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور جو آج ہمارا عقیدہ ہے وہی صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا اور اسلاف کا تھا. انشاءاللہ العزیز ہم اس بات کو جو ہے وہ پروف کریں گے. مرزا کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ ہر فرقے میں جو ہے وہ خرابیاں ہیں، یہ دیکھیے یہ ساری خرابیاں ہیں، اور اسی ضمن میں وہ اہل سنت کے اوپر حملے کر رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ حق والی جماعت وہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت عنقریب 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک کو چھوڑ کر. صحابہ نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ جو جنت میں جانے والی جماعت ہے وہ کون سی ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. پتہ یہ چلا کہ جو رسول حق والی جو جماعت ہے، فرقہ ناجیہ ہے، نجات یافتہ جو جماعت ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلی آ رہی ہے. حدیث پاک میں اسی جماعت کو سواد اعظم سے بھی جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پہ فرما دیا ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. یہ جو فرقہ ہے فرقہ ناجیہ، 73 میں ایک فرقہ ما انا علیہ و صحابی والے، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ 14 صدی سے چلا آ رہا ہے، دور رسالت سے چلا آ رہا ہے. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، ما انا علیہ و صحابی والے ہم ہیں، تو اسے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی کڑیاں 14 صدیوں سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. لیکن اس وقت اہل سنت ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ سب نئے ہیں،
ان کا کوئی تعلق ما انا علیہ و اصحابی سے نہیں ہے. یہ ماضی میں اپنا وجود ثابت نہیں کر سکتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ 2 صدی قبل نہ ان کا وجود نظر آئے گا، نہ ان کے علماء نظر آئیں گے، نہ ان کی مساجد نظر آئے گی، نہ ان کے مدارس نظر آئیں گے، نہ ان کے مشائخ نظر آئیں گے، نہ ان کے فقہا نظر آئیں گے. کوئی کچھ 14 صدیوں میں ان کا کوئی اثاثہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس دور سے لے کر آج تک یہ جو سواد اعظم جماعت ہے جس پر اللہ کا دست قدرت ہے وہ ہماری جماعت ہے. اب مرزا جیسے لوگوں کو ہم بتانا چاہیں گے کہ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن اور سنت کی تائید کے بغیر نہیں ہے. اب ہم دلائل کے ذریعے جو ہے وہ اس بات کو ثابت کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ مرزا جیسے لوگ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. مرزا کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مانا علیہ و اصحابی والے تم ایک تنہا آدمی ہو. تم تو خود دعویٰ کر رہے ہو کہ میں پہلے جو ہے وہ سنی تھا. تمہارے باپ بھی سنی رہے ہوں گے، دادا بھی سنی رہے ہوں گے، پر دادا بھی سنی رہے ہوں گے. یہی حال دیوبندیوں کا ہے، یہی حال سلفیوں کا ہے. جتنے دیوبندی ہیں، جتنے سلفی ہیں، یہ سب سنی تھے پہلے، بعد میں کنورٹ ہوئے ہیں. لیکن سنی کنورٹڈ نہیں ہے. ہم جو ہے وہ 14 صدیوں سے جو ہے وہ اپنی اصل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. ہمارا وجود ہر دور میں رہا ہے، ہر صدی میں رہا ہے. 14 صدیوں میں علماء ہمارے رہے ہیں، فقہا ہمارے رہے ہیں، صوفیہ ہمارے رہے ہیں، مساجد ہماری رہی ہیں اور مدارس ہمارے رہے ہیں. سب کچھ ہمارا تھا. آج بھی جو ہے وہ اہل سنت ہم ہیں. لیکن یہ نئے نئے فرقے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور سیاہ ستہ کا ترجمہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حدیث سے ثابت ہے، باقی کسی کا عقیدہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ تاثر دیا جا رہا ہے، اس طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اب ان کی حقیقت لوگوں کو بتائی جائے گی کہ یہ کس طرح سے گمراہ کر رہے ہیں. یاد رہے کہ ہر شخص جو قرآن اور حدیث پیش کرے اس سے متاثر ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ حضور نے جو فرمایا کہ 72 فرقے جو فرقہ ناجیہ کے علاوہ ہوں گے، وہ کوئی ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثوں سے ثابت ہے. ہر ایک کا دعویٰ یہ رہے گا کہ ہمارا یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. حتیٰ کہ خارجی فرقہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوا، وہ بھی قرآن عظیم کی ایک آیت پیش کرتا تھا، ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. اور علی تم جو ہے وہ اپنا حکم چلا رہے ہو. شرک کیا جا رہا ہے. تحکیم کے مسئلے کو جو ہے انہوں نے شرک قرار دیا. حضرت علی کو جو ہے وہ اس کی بنیاد پر مشرک قرار دیا. اور حضرت علی نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ قرآن کی جو آیت پڑھ رہے ہیں نا کہ بات تو ان کی حق ہے، لیکن اس حق بات سے یہ جو مطلب نکال رہے ہیں وہ باطل ہے. یہی حال مرزا جیسے لوگوں کا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث دے کے بیٹھے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، وہ تو بخاری کا حوالہ دے رہا ہے، وہ تو مسلم کا حوالہ دے رہا ہے، وہ تو سیاہ ستہ کا حوالہ دے رہا ہے. لیکن ان حدیثوں سے یہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو. یہ خود ان باتوں کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ لوگ کس طرح سے قرآن اور حدیث سے گمراہ کرتے ہیں. آج مرزا جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں خاموشی اختیار کی، یہاں ایسا کیا، وہاں ویسا کیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. کیوں ہوا حادثہ؟ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو یہ حادثہ نہیں ہوتا. وہ مثالیں پیش کرتے ہیں نا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تو حضور کو پتہ ہی نہیں تھا، تلاش رہے تھے صحابہ، آپ نے جو ہے وہ ان کو نہیں روکا. علم غیب ہوتا تو بتا دیتے کہ وہاں ہے ہار. ام المومنین کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگی، الزام لگا، آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی صفائی نہیں دی، 1 مہینے تک خاموش رہے. اس طرح سے وہ دلیلیں دیتے ہیں کہ بیر مونا کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ افراد کو بھیج دیجئے دعوت و تبلیغ کے لیے. 70 صحابہ کو حضور نے بھیج دیا. وہ 70 صحابہ کو وہ لے گئے اور راستے میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اب اس سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ حضور کو علم غیب ہوتا تو آپ دھوکہ نہیں کھاتے، یہ 70 صحابہ کی جانیں نہیں جاتی.
حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہونے والا ہے، اس لیے جو ہے وہ بھیج دیا۔ علم غیب ہوتا تو یہ حادثہ کیوں ہوتا؟ اس طریقے سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ اعتقادی ٹھوکر یہ اس لیے کھاتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے سلسلے میں کہ اللہ اس کے رسول کو یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ ہماری خاموشی میں ہماری جو بے بسی ہوتی ہے وہی بے بسی اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ ہم جب کسی چیز کا جواب نہیں دے پاتے تو ہماری عدم علم کی دلیل ہوتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں حضور نے جواب نہیں دیا، اس کا مطلب جو ہے وہ ہم اگر دھوکہ کھا جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم غیب ہوتا تو ہم ایسا کیوں دھوکہ کھا جاتے۔ حضور کے ساتھ اتنا بڑا جو ہے وہ حادثہ ہو گیا، 70 صحابہ کی جان چلی گئی، علم غیب ہوتا تو یہ اللہ اس کے رسول کو اپنے اوپر قیاس کر لینے کی بنیاد پر اس طرح کی ٹھوکریں انسان جو ہے وہ کھاتا ہے۔ شیطان صدیوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، شیطان بہت بڑا عابد تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتے اس کی نازبرداری کیا کرتے تھے۔ ایک زمانے تک وہ جنت کی نعمتوں سے متمتع ہوتا رہا، لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا کہ اسے نکالنا پڑا۔ کوئی پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ تو دھوکہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ جس شیطان کو میں نے جنت میں جو ہے وہ رکھا ہے اور اتنا عظیم مقام دیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ مجھے اسے جو ہے وہ نکالنا پڑے گا جنت سے۔ اس واقعے کو قرآن میں کئی مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ صاد میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے الفاظ آپ ذرا سنیں کہ ان آیتوں کی بنیاد پر کوئی شخص یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں بناؤں آدم کا پتلا اور اس میں روح پھونکوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر کیا ہوا؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس، ابلیس کو چھوڑ کر سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے۔ ابلیس جو ہے وہ اکڑ گیا، استکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ پہلے یہ بات نہیں تھی، پہلے ایسا تھا کہ جنت میں داخل کیا گیا، لیکن اب اسے جو ہے وہ جنت سے نکالا جا رہا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، پوچھا جا رہا ہے شیطان سے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کیا ابلیس کس بات نے تجھے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کس بات نے تجھے روکا؟ ما منعک، کس بات نے تجھے روکا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے جو ہے وہ غرور کیا یا تو غرور کرنے والوں میں سے ہی تھا؟ پھر شیطان وہاں پہ مکالمہ کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ پوری روایت قرآن نقل فرما رہا ہے، قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور دلیل دے رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ دلیل سنی تو فرمایا قال فاخرج منہا فإنک رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا اس میں سے، جنت سے، فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پھر شیطان نے مہلت مانگی کہ اللہ قیامت تک مجھے جو ہے وہ زندگی عطا فرما دے، مجھے مہلت دے دے، مہلت دے دے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دی دی، قال فإنک من المنظرین، بے شک تجھے جو ہے وہ مہلت دے دی گئی۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک زندگی دینے کی بات کنفرم کی، پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین،
اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو مخلص بندے اللہ کے، ان کے علاوہ۔ اب یہاں پہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر علم غیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے داخل کیوں کرتا؟ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ کو علم غیب نہیں ہے۔ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ حرکت کرے گا اور اس کی اس حرکت کی بنیاد پہ اسے جنت سے نکالنا پڑے گا، لیکن پھر نکالنا پڑا کہ نکل جا، تو مردود ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب اس نے کہا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، تو بھی اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ مہلت دے دوں گا تو یہ کیا کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں میں تجھے مہلت نہیں دوں گا، مجھے معلوم ہے کہ تجھے مہلت دے دی جائے گی تو پھر تو کیا کرے گا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا؟ تو قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر، اس واقعے کی بنیاد پر کوئی استدلال کر سکتا ہے کہ ان آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کو بھی علم غیب نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا۔ پھر دوسری آیت کی بنیاد پر بھی کوئی یہ استدلال کر سکتا ہے۔ قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا گیا حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت موسیٰ کا مکالمہ ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس کے بارے میں پوچھا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر پوچھ کیوں رہا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر حضرت موسیٰ بھی اس بات کو کلیئر نہیں کرتے کہ اللہ تو علیم و خبیر ہے، تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تو ما فی الصدور کا بھی علم رکھتا ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال ہی عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی، کہ اللہ یہ میری جو ہے وہ لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک کے چلتا ہوں، اور اس کے بعد اہش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتیاں جھاڑ لیا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ جو ہے وہ ایک انفارمیشن گویا دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کیا ہے تو وہ بھی بتا دیا اور اس کا پرپس بھی بتا رہے ہیں۔ کوئی اس آیت مبارکہ کی بنیاد پر جو اللہ کا منکر ہے، دہریہ ہے، وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کیوں کرتا؟ جیسے آج منکرین علم غیب مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ حضور نے یہ سوال کیا، اس کا مطلب علم نہیں تھا، حضور کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، اس کا مطلب علم غیب نہیں تھا، حضور نے لوگوں کو سے یہ پوچھا، اس کا مطلب علم غیب نہیں تھا۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اس طرح سے قرآن کی آیتوں سے اور حدیثیں بھی ہیں جس سے کوئی علم غیب، اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا انکار کر سکتا ہے۔ مسلم شریف کتاب الذکر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2690۔ امام مسلم اس حدیث کو لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو ایسی محفل کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ جب دنیا کے کسی گوشے میں وہ ایسی نشست کو پا لیتے ہیں تو وہاں جا کر شریک ہو جاتے ہیں۔ جب وہ محفل ختم ہوتی ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے من این جئتم، تم کہاں سے آئے، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا، کیا اس کی بنیاد پہ کوئی یہ استدلال نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا تو پوچھتا کیوں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ پھر فرشتے بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو کیوں پوچھ رہا ہے، تو جانتا ہے ہم کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہیں۔ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہم دنیا میں ایک مجلس میں گئے تھے جہاں لوگ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ بندے وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ لوگ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں ہے اللہ، جہنم کو انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔ بغیر دیکھے جنت کو جنت کا سوال کر رہے تھے، بغیر دیکھے جہنم کو وہ جہنم سے بچنے کی آرزو کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام بندوں کو بخش دیا۔ پھر فرشتے ایک پوائنٹ اور کلیئر کرواتے ہیں، وہ بھی حدیث میں ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ
اس محفل میں ایک شخص آیا تھا، وہ ذکر اللہ کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اپنے کسی دوسرے کام کے لیے آیا تھا، تو اس کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے اسے بھی بخش دیا۔ یہ اتنے سارے سوال جواب جو ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پر کوئی اسلام کا دشمن یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیوں پوچھتا مین اینا جے تم کہاں سے آئے؟ یہ ساری کیفیت جو ایک مجلس کی فرشتے بیان کر رہے ہیں اللہ کے سوال کرنے پر، اس کی بنیاد پر کوئی استدلال کر سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہوتا تو یہ سب نہیں ہوتا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو لوگ اس طرح سے قرآن اور حدیث سے استدلال کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سارے ہدایت پاتے ہیں۔ اور اختیارات کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، مرزا بھی بہت بکواسیں کرتا ہے، یہ بزرگوں کو کچھ ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا، ویسا کیوں ہوتا۔ کچھ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہاں بغداد میں اتنی بمباری ہو گئی، شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ طاقت ہوتی تو بمباری رکوا دیتے۔ اب اگر اللہ کے ولی کوئی اقدام نہ کرے، خاموش رہے، کچھ نہ کرے، تو اس کی بنیاد پر یہ استدلال ہو رہا ہے کہ وہ بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اسی انداز میں اعتراض کر سکتا ہے کہ تم خانہ خدا کہتے ہو، کعبے کو حرم کہتے ہو، اللہ کا گھر کہتے ہو، بیت اللہ کہتے ہو، ارے وہ ایک زمانے تک جو ہے وہ مشرکین کے قبضے میں تھا، تمہارا خدا جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے جتنا تم بتاتے ہو، تو پھر وہ خالی کیوں نہیں کروا لیا گیا بیت اللہ کو؟ ایک زمانے تک وہاں پہ جو ہے وہ صدیوں وہاں بت پرستی ہوتی رہی، اللہ کی عبادت کے علاوہ بتوں کی عبادت ہو رہی تھی، اصنام پرستی ہو رہی تھی، کیوں نہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خالی کروا لیا حرم؟ اس کا مطلب اللہ کو کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی استدلال کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا قرآن میں تم واقعہ بیان کرتے ہو کہ ابرہہ جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور انہیں جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دیا گیا، وہ کعبے کے اوپر حملہ نہیں کر سکے۔ ارے وہ جو کعبے میں گھسے ہوئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں نکال دیا؟ ایک زمانے تک جو ہے وہ مجبوری رہی، یہ کوئی استدلال کرے گا؟ خاموشی کو جو ہے مجبوری، بے بسی، اس سے استدلال کرے گا کوئی نہیں؟ بے شمار انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، توحید کا اجالا پھیلانے کے لیے، حق کی دعوت دینے کے لیے، لیکن وہ دنیا میں آئے، لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ یہودیوں نے ایک ہی دن میں 40 انبیاء کرام کو شہید کیا ہے، روایتوں میں 40 انبیاء کرام کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا لوگوں نے، حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ نے جو ہے وہ فتویٰ دے دیا تھا، ان کے زمانے میں دمشق کا جو بادشاہ تھا، اس کی جو بیوی تھی، اس نے اس کو 3 طلاق دے دیا۔ 3 طلاق دینے کے بعد حضرت یحییٰ سے اس نے جو ہے وہ فتویٰ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، تا وقت یا کوئی اس سے نکاح کرے، عدت گزرنے کے بعد کوئی اس سے نکاح کرے، پھر اگر وہ اسے چھوڑ دے، طلاق دے دے، پھر اس کی عدت گزرنے کے بعد وہ تیرے لیے حلال ہو سکتی ہے، اس سے پہلے حلال نہیں ہے۔ تو وہ جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ اس فتوے سے بہت ناراض ہو گئی، اور اس نے حضرت یحییٰ کو صرف اس فتوے کی بنیاد پر شہید کروا دیا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ انبیاء کرام کو شہید کر دیا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی طاقت اور پاور ہے ہی نہیں؟ اللہ نے ایک مشن کے تحت کسی کو بھیجا اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نہیں کر سکا۔ تو اس طرح کی روایتوں کی بنیاد پر اگر ہم اللہ اس کے رسول کو اپنی ذات پر قیاس کرنے لگیں گے تو اسی طرح سے جو ہے وہ قرآن و سنت کو پڑھیں گے اور ٹھوکریں کھائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے، مرزا یہی کر رہا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت اطمینان رکھیں، اب انشاءاللہ اسلام پر اٹھنے والی ہر آواز کا جواب دیا جائے گا، اسلام پر کیے جانے والے ہر اعتراض کا جواب دیا جائے گا، اہل سنت کے عقائد پر کیے جانے والے ہر اعتراض کا جواب دیا جائے گا، اور ہم قرآن سے ثابت کریں گے اپنا عقیدہ، بخاری سے ثابت کریں گے، مسلم سے ثابت کریں گے، سیاہ ستہ سے ثابت کریں گے،
اور اس بات کو بھی ثابت کریں گے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے یہی عقیدہ 14 صدیوں میں علماء کا تھا، فقہا کا تھا، محدثین کا تھا، مفسرین کا تھا، اسلاف کا تھا، صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا۔ انشاءاللہ اب اس بات کو ثابت کیا جائے گا، اور یہ تحریک ہم شروع کر رہے ہیں، آج یہ اس کا اعلان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اور دنیا کے کروڑوں اہل سنت ان کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم یہ جو مشن شروع کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اس میں ہماری مدد فرمائے۔ صدائے حق کے نام سے یوٹیوب پہ ایک چینل بنایا جا رہا ہے، صدائے حق، اور اس کے اوپر سارے لیکچر جو ہے وہ لوڈ کیے جائیں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پہلے جو ہے وہ 40 لیکچر جو ہے وہ اہم جو موضوعات ہیں، سب سے اہم جو موضوع ہے وہ ہے شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت کے اوپر سب سے زیادہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں، بدعت میں مبتلا ہیں، ہمارا کوئی عمل کوئی عقیدہ شرکیہ نہیں ہے، الحمدللہ شرک سے پاک ہے، منزہ ہے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ صاف کا تھا۔ اور بدعت کی تعریف ہی نہیں جانتے ہیں وہ، بدعت کیا ہے، بدعت کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں جو ہے وہ قرآن و سنت سے بیان کی جائیں گی۔ تو اہل سنت سے میں گزارش کروں گا کہ پوری دنیا کے اہل سنت ہمارا تعاون کریں، اس مشن میں ہماری مدد کریں، اور سب سے بڑی مدد یہ ہے کہ جو لیکچر صدائے حق چینل کے اوپر آ جائے اسے آپ خود سنیں، دوسروں تک اسے پہنچائیں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اسے عام کریں، اور اہل اسلام پر پیغمبر اسلام پر جو اعتراضات غیروں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، وہ چاہے یہودیوں کی جانب سے کیے جا رہے ہوں، چاہے عیسائیوں کی جانب سے کیے جا رہے ہوں، چاہے ہندوستان کے جو ہے وہ شرپسندوں کی جانب سے کیے جا رہے ہوں، نرسنگانند جیسے افراد کر رہے ہوں، ہم ان کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی غلط فہمی دور ہو جائے گی اسلام کے بارے میں اور پیغمبر اسلام کے بارے میں۔ تو اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں، مجھے امید ہے کہ اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اسے جو ہے وہ عام کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش اور جد و جہد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔